تو اللہ کی ذات نے یہاں پر میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس لیے نکاح کرنے کا حکم ہے کہ مرد کو، جب تک مرد ہے یا عورت ہے، مرد کے پاس جب اتنی ہمت ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ ایک عورت کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو چھت دے سکتا ہے، اس کو کھانا پینا کھلا سکتا ہے، اور یہ خود طاقتور بھی ہے، جوان بھی ہے، اس کے اندر خواہشات نفسانیہ بھی ہیں، تو اب اس کے ذمہ ہے کہ یہ کیا کرے، نکاح کرے۔ اگر نارمل حالات ہیں، یعنی یہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، گناہ سے بچنے کے بھی اس کے پاس اسباب ہیں، تو پھر تو اس کے لیے سنت ہے۔ اور اگر گناہ کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں تو اس بندے کے ذمہ نکاح واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو چاہیے نکاح کرے، کیونکہ اگر یہ نکاح نہیں کرے گا تو شیطان اس کو پٹکا دے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنے بہت سارے اور بھی ان کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، مل کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اپنے اہل و عیال کا خرچہ برداشت کرنے کی، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرے، اور یہ نکاح تمہاری آنکھوں میں حیا کو پیدا کرے گا، آنکھیں تمہاری جھکا دے گا، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندے کا ایمان، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باقی جو آدھا ہے اس کے بارے میں بندے کو فکر کرنی چاہیے۔ تو نکاح کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو بہت ساری مشکلات سے بچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کی تو سب سے بڑی مشکل جہنم کی آگ ہے، تو اس سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر ذلت و خواری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو نکاح کرنے کے حوالے سے یہی حکم ہے۔ ہاں، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس بیچارے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلا سکے یا اس کو کچھ چھت فراہم کر سکے، اس کو رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا اپنے لیے سامان کر سکے۔ تو یہاں پر عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے لباس ہیں۔ اور پھر وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو پیچھے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ کی